السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج میں پھر سے حاضر ہوں آپ لوگوں کے پاس ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ قرآن مجید کا بہت ہی خوبصورت سورہ ہے، جس کا ترجمہ میں انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کے ساتھ آج شیئر کروں گا۔ اور اس سورہ کا نام ہے سورۃ القدر۔ قرآن مجید میں یہ 97 نمبر سورہ ہے، اور اس میں ٹوٹل جو آیتیں ہیں وہ ہے 5۔ آسان سا ترجمہ ہے اس کا، آپ لوگوں کو انشاءاللہ تعالی آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گا۔ لیکن سورۃ القدر کو ڈیفائن کرنے سے پہلے اس کے بارے میں کچھ جان لیتے ہیں، تاکہ آپ لوگوں کو اس کا اردو کا ترجمہ خاص کر کے آسانی سے سمجھ میں آ جائے کہ بیسکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ القدر میں کس چیز کا ذکر کیا ہے۔ آپ اور ہم اکثر یہ سنتے ہیں ہزاریہ روزہ، یا بہت سارے لوگ ہزارہ روزہ کہتے ہیں، جس کو ہم لوگ رکھتے بھی ہیں۔ اس میں کچھ افواہیں بھی ہیں اور کچھ سچائی بھی ہے، جو میں خود کلیئر ہونے کے بعد انشاءاللہ سوچا کہ آپ لوگوں کو بھی شیئر کر دوں۔ تو سب سے پہلے جو ہزارہ روزہ ہم رکھتے ہیں وہ رجب کے مہینے میں رکھتے ہیں 27ویں تاریخ کو، جس کو ہم اپنی زبان میں ہزاریہ روزہ یا ہزارہ روزہ بھی کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات، رجب یہ جو مہینہ ہے اس کا نام کیوں پڑا؟ تو جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے رجب۔ تو اسلامی 12 مہینوں میں ایک مہینے کا نام ہے رجب، اور اسی مہینے کی 27ویں تاریخ کو دنیا بھر کے مسلمان، خاص کر کے انڈیا پاکستان میں 27ویں تاریخ کو لوگ روزہ رکھتے ہیں، اور 27ویں کی رات کو ہی شب قدر کی رات کہا جاتا ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ القدر میں کیا ہے۔ تو ترجمہ دیکھنے سے پہلے کچھ اس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں جو افواہیں مارکیٹ میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اکثر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہجریہ روزہ رکھنے سے 1000 روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ میں بھی یہی سمجھتا تھا، لیکن اس میں بالکل بھی سچائی نہیں ہے۔ لوگ اکثر 27 تاریخ کو، رجب کی 27 تاریخ کو لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ دیکھیے، روزہ اس دن آپ ضرور رکھیے، سنت ہے، لیکن اس نیت سے نہ رکھے کہ اس دن روزہ رکھنے سے 1000 روزوں کا ثواب ملے گا۔ یہ ایک محض افواہ ہے، جس کا قرآن اور حدیث سے کہیں بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ رجب کے مہینے میں 27ویں تاریخ کو روزہ رکھنے سے 1000 روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ محض ایک افواہ ہے، اور یہ اہل سنت والجماعت کے ایسے کئی علماؤں سے کلیئر ہونے کے بعد میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ ہاں، اس دن روزہ رکھنا چاہیے، آپ کو ثواب ملے گا نہ، لیکن نیت یہ نہیں ہو کہ 1000 روزوں کا ثواب ملے گا، کیونکہ اس کا سچائی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہاں، اس دن 27ویں کی جو رات ہوتی ہے، جس کو لیلۃ القدر یا شب قدر کہتے ہیں، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ القدر میں کیا ہے، جو ابھی آگے ہم لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہاں، قرآن میں اس کا ذکر یہ ضرور ہے کہ اس رات کو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یہ جو رات ہے، شب قدر کی رات جو ہے، وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، یہ ضرور ہے۔ تو اس دن زیادہ سے زیادہ ہم لوگ کو عبادت کرنی چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس دن روزہ رکھنے سے 1000 روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ ثواب آپ کو ضرور ملتا ہے، لیکن نیت یہ نہ ہو کہ 1000 روزوں کا ثواب ملے گا۔ اب چلتے ہم سورۃ القدر کے ترجمے کی طرف۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی جو آیت ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اسے شب قدر کی رات میں اتارا ہے۔ دیکھیے، جب اس کی پانچوں آیتوں کا ترجمہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو آٹومیٹک سمجھ میں آ جائے گا۔ تو یہ پہلی آیت ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے شب قدر کی رات میں اتارا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وما ادرک ما لیلۃ القدر، یہ ہے دوسری آیت۔ کیا تم جانتے ہو شب قدر کی رات کیا ہے؟ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم جانتے ہو کہ شب قدر کی رات کیا ہے؟ وما ادرک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ہے تیسری آیت۔ تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ شب قدر کی جو رات ہے وہ 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ تو یہ وہ بات ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے کہ یہ رات جو ہے 1000 مہینوں سے افضل ہے، لیکن بہت ساری افواہیں بنا دی جاتی، جیسا کہ میں نے آپ لوگ کو بتایا ہے کہ اس دن روزہ رکھنے سے 1000 روزوں کو ثواب ملے گا۔ یہ محض ایک افواہ ہے۔ ہاں، روزہ رکھنا چاہیے، ثواب آپ کو ضرور ملے گا۔ تو سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ حقیقت کچھ اور ہوتی ہے اور لوگ افواہ بنا دیتے ہیں، اور بالکل وہ ایک ہوتا ہے نا، رومر بن جاتا ہے۔ تو 1000 روزوں کا جو ہے وہ ایک محض افواہ ہے۔ ہاں، اس دن زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کرنا چاہیے، آپ کو ثواب ملے گا۔ یہ رات جو ہے وہ بہت ہی زیادہ افضل ہے، 1000 راتوں سے بھی افضل ہے۔ ہاں، اس میں ایسا ہے کہ اگر آپ اس رات کو ایک نیکی کریں گے تو 70 گنا آپ کو ثواب ملے گا، لیکن روزوں سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن من کل امر، یہ ہے اس کی چوتھی آیت۔ تو اس کا جو ترجمہ ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم سے اللہ کے فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام اور اللہ کے اور فرشتے اس رات کو آسمان سے زمین پر اترتے ہیں اللہ کے حکم سے ہر اس نیک کام کو کرنے کے لیے۔ یہی وہ رات ہے جس دن اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اور حضرت جبریل علیہ السلام اور اللہ کے فرشتے آسمانوں سے زمین پر آتے ہیں اللہ کے بندوں کے نیک کاموں کو دیکھنے کے لیے اور ان کی مدد کرنے کے لیے۔ تو اس لیے اس رات کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ یہ اس کی چوتھی آیت کا ترجمہ ہے۔ ایک چیز اور بتا دوں کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مینشن کیا ہے، چونکہ حضرت جبریل علیہ السلام بھی اللہ کے ایک فرشتے ہیں، لیکن ان کے نام سے مینشن کیا گیا ہے کیونکہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں حضرت جبریل علیہ السلام۔ جیسے ہمارے پیارے نبی تمام نبیوں کے سردار ہیں، اسی طریقے سے فرشتوں میں جو سب کے سردار ہیں وہ حضرت جبریل علیہ السلام ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن من کل امر سلام ہی حتی لمطلع الفجر، یہ ہے سورۃ القدر کی 5ویں آیت۔ اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ اس شب قدر کی رات پہ خصوصاً اللہ کی سلامتی ہوتی ہے اللہ کے بندوں پہ خاص کر کے، اور یہ جو رات ہے وہ فجر سے پہلے تک ہوتا ہے۔ فجر کے بعد شب قدر کی رات جو ہے ختم ہو جاتی ہے۔ فجر کے بعد جو آپ عبادت کریں گے وہ جنرلی جو ثواب آپ کو ملتا ہے وہی ملے گا۔ شب قدر کی جو فضیلت ہے وہ فجر سے پہلے تک ہی ہے جو ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ سورۃ القدر کی 5 آیتوں کا ترجمہ جو میں نے آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے خود بھی سیکھ کر کے، اگر اس میں کہیں بھی کوئی غلطی خامی مجھ سے ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے معاف کرے اور مجھے اس میں زیادہ سے زیادہ سیکھنے کی توفیق دے، تاکہ میں آپ لوگوں کے پاس زیادہ سے زیادہ ان چیزوں کو پہنچا سکوں، اور جو کوئی بھی سیکھ جائے 1 2 4 بندے تو یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے۔ تو یہ تھا سورۃ القدر کی ترجمہ اور اس سے جڑی کچھ افواہیں۔ تو
ہم لوگوں کو افواہوں پہ دھیان نہیں دینا چاہیے. ہمارے معاشرے میں خاص کر کے افواہیں بہت زیادہ ہے. بہت ساری چیزیں جو افواہ ہے جس کا سنت شریعت قرآن و حدیث سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور یہ ہزاریہ روزہ جس کو ہزارہ روزہ بھی کہتے ہیں، اس سے جڑا یہ بہت ہی بڑا افواہ ہے جو ہمارے معاشرے میں پھیلا ہوا ہے. اس لیے زیادہ سے زیادہ دین سیکھیے، دوسروں تک بھی فارورڈ کیجیے. پھر انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.